العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، باب ما جاء في السواك. به قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب ما جاء فی السواک، یہ ہے آپ کا عنوان. مسواک کے متعلق وارد شدہ روایات کا بیان. مسواک سے متعلق جو روایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں ان کا بیان. السواک، یہ کبھی مسواک کے معنی میں آتا ہے اور کبھی عمل مسواک کے معنی میں آتا ہے. مسواک کا عمل کرنے کے معنی میں، یعنی استعمال مسواک کے معنی میں. ساک یسوک و سوکن سے مشتق ہے. اس کے معنی رگڑنے کے آتے ہیں. سواک بمعنی مسواک اس لیے ہے کہ مسواک کو دانتوں پہ رگڑا جاتا ہے. اس کی ایک دوسری لغت یہ بتلائی جاتی ہے کہ یہ تساوکل ابل اس سے مشتق ہے. اونٹ جو ادھر ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو ادھر ادھر بھاگنے کی وجہ سے مسواک میں بھی چونکہ وہی معنی ہے. مسواک کبھی دانت کے اس حصے میں کبھی اس حصے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس مناسبت سے عربوں نے سواک کو مسواک کے معنی میں لیا. تو اگر سواک بمعنی مسواک ہے تب یہاں لفظ استعمال محذوف ماننا پڑے گا. باب ما جاء فی استعمال السواک اے فی استعمال المسواک. اور اگر سواک بمعنی فعل استیاق ہے، یعنی مسواک کرنے کا عمل، پھر کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ اس کا ترجمہ ہوگا مسواک کرنے سے متعلق روایتوں کا بیان. یہ روایت چل رہی ہے ابو قریب سے اور پہنچ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک. ابو قریب کا نام محمد ابن العلا ہے. صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایتیں لی ہیں. ان کی ثقاہت مسلم ہے. ان کے شیخ ہیں عبدہ ابن سلیمان، یہ 2 صدی ہجری کے محدث ہیں. ان کو بھی ثقہ بتلایا گیا ہے. ان محمد ابن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق امتی علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا
اور مشقت کی چیز نہ سمجھتا تو ان کو حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا۔ اب حاصل یہ نکلا کہ مگر ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیا جاوے تو امت پر یہ چیز بوجھل ہوگی، مشکل ہوگی، اس لیے میں نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مگر اس پورے مضمون میں یہ بات ضرور مستفاد ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر لی جاوے، یعنی نئے سرے سے منہ صاف کر لیا جاوے۔ مسواک کے ظاہری فائدوں کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کے 70 سے زائد فوائد بتلائے۔ اس میں ادنا درجہ ہے ادناہا اماطۃ الاذی عن الفم، کہ منہ صاف ہوتا ہے۔ کم از کم یہ ہے مسواک کا فائدہ کہ منہ کی بو باس دور ہو جاتی ہے، منہ کی گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وَأَعْلَاهَا تذکیر الشہادتین، اور اعلیٰ درجے کا فائدہ یہ ہے کہ شہادتین من جانب اللہ مرتے وقت عند الموت، مرتے وقت اس کو یاد دلا دی جاتی ہے، یعنی مرتے وقت کلمہ یاد دلایا جاتا ہے اور وہ بآسانی کلمہ پڑھ کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو ایک ادنا درجہ ہے، دنیا کے اعتبار سے نہایت درجہ مطلوب ہے کہ منہ صاف رہے، اور ایک اعلیٰ درجہ ہے وہ آخرت کے اعتبار سے انتہائی مطلوب ہے کہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو، تاکہ آخرت کے سفر کی ابتدا کلمے سے ہو اور حشر میں جب اٹھے تو کلمے کے ساتھ اٹھے۔ اس روایت کے مفہوم پر غور کرتے ہوئے اور اس روایت کے دوسرے اور طرق پر غور کرتے ہوئے فقہائے مجتہدین کے درمیان مسواک کی فقہی اور شرعی حیثیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہاں دو مسئلہ، پہلا مسئلہ یہ کہ مسواک کی حیثیت شرعی کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسواک سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے اور اس کی سنیت پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے ایک دوسرا قول یہ نقل کیا ہے اس مسئلے میں کہ اسحاق ابن راہویہ اور داؤد ظاہری سے اس سلسلے میں دو قول منقول ہیں۔ ایک تو جمہور کے مطابق یعنی سنیت کا قول، اب اس صورت میں تو کسی کا اختلاف نہیں رہا، پوری امت کا اتفاق ہو گیا کہ مسواک کرنا سنت ہے۔ دوسرا قول اسحاق ابن راہویہ اور داؤد ظاہری کا یہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے وجوب کے قائل ہیں، مگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی تحقیق فرمائی اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف جو وجوب کے قول کی نسبت ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو پھر پوری امت کا اجماع سنیت سواک پر اپنی جگہ برقرار ہے، اور اگر ثابت ہو تو اس اسحاق ابن راہویہ کی تو
ثابت نہیں ہے، داؤد ظاہری کا قول اگر ثابت بھی ہو وجوب کا، تو پھر امت کے اجماع میں اس اکا دکا اختلاف سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں نے یعنی داؤد ظاہری وغیرہ نے وجوب کا قول کیا تو اس کی وجہ ان کے سامنے ایک روایت تھی۔ حضرت رافع ابن خدیج اور عبداللہ ابن عمرو ابن حلحلہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: السواک واجب وغسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم۔ السواک واجب صراحت کے ساتھ واجب کہا گیا۔ یہ روایت امام سیوطی نے جامع صغیر میں نقل فرمائی، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ واہن، اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔ اب جب مضبوط نہیں ہے تو جس بنیاد پر یہ قول تھا وہ بنیاد ہی کمزور، لہذا یہ قول بھی کمزور۔ اگلا مسئلہ اس روایت سے متعلق کہ مسواک سنت تو ہے اور بالاتفاق باجماع امت سنت، لیکن سنت کس چیز کی ہے؟ سنت وضو کی ہے یا سنت نماز کی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت صلاۃ ہے، احناف کے نزدیک یہ سنت وضو ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ اس شخص کے متعلق ظاہر ہوگا جس نے ایک نماز کے لیے وضو کیا، عصر کے لیے وضو کیا، اور اسی وضو سے پھر وہ مغرب بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو نماز کے لیے نئے سرے سے مسواک کرنا ہوگا، اور احناف کے نزدیک پرانے وضو میں جو مسواک کر لیا ہے وہی کرنا کافی ہے۔ اگر یہ مغرب کے لیے نئے سرے سے مسواک نہیں کرتا ہے تو ترک سواک کا مرتکب ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر یہ ترک سواک کا مرتکب نہیں مانا جائے گا۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف لفظی ہے، چاہے اس کا تعلق یعنی مسواک کا تعلق وضو سے مانو یا اس کا تعلق نماز سے مانو، ہر صورت میں عصر والے وضو سے کوئی مغرب پڑھتا ہے تو امام شافعی کے ہاں بھی سنت ہے کہ وہ نماز مغرب کے لیے مسواک کرے، اور احناف کے نزدیک بھی سنت ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے لیے یعنی دوسری نماز کے لیے مسواک کرے، اس لیے کہ احناف نے جن مواقع پر مسواک کو سنت قرار دیا ہے اس میں ایک وضو بھی ہے اور ایک نماز کا وقت بھی ہے، نماز بھی ہے، تو اس لیے اگر وضو میں اس وقت میں وضو نہیں کیا ہے تو کم سے کم اس وقت کی نماز کے لیے اس کو مسواک کر لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال کتابوں میں یہ مسئلہ اختلافی منقول ہوتا آیا کہ سنت صلاۃ ہے یا سنت وضو ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنت صلاۃ قرار دیا ہے، تو ان کا استدلال اسی روایت سے ہے اور اس جیسی روایت سے ہے جو آپ کے سامنے ہے: لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ حنفیہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، عند وضوء کل صلاۃ،
اب یہ تعویل کیوں کرنی پڑی؟ اصل میں کسی بھی مسئلے میں ایک روایت دیکھ کر بات نہیں بنتی، اس عنوان کی تمام روایتوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اب جب سامنے ساری روایتیں لائی گئیں تو اس میں ایک روایت ملی مستدرک حاکم میں، جس میں الفاظ اس طرح ہیں: لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک مع الوضوء۔ اس میں صلاۃ کے بجائے وضو کا ذکر ہے، اور یہ روایت حافظ ذہبی نے مستدرک کی اس روایت کو صحیحین کی شرط پر قرار دیا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور اس میں کوئی علت یا کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے۔ دوسری روایت صحیح ابن حبان میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ اب آگے ہے مع الوضوء عند کل صلاۃ، مع الوضوء عند کل صلاۃ۔ اب یہاں پر ہے عند کل صلاۃ، اور مستدرک میں ہے مع الوضوء، صحیح ابن حبان میں ہے مع الوضوء عند کل صلاۃ۔ اور اس روایت کو، صحیح ابن حبان والی روایت کو، علامہ نیمی بھی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح۔ یہی روایت حافظ ابن حجر عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں نقل کی ہے، اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور ان کا سکوت اس بات پر دال ہے کہ یہ روایت قابل استعمال ہے۔ الغرض، اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جس میں وضو کا ذکر آیا ہے۔ مثلا ایک روایت اور ہے معجم طبرانی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں: لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ اب ان تمام روایتوں کو سامنے رکھیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض روایتوں میں، اکا دکا روایتوں میں عند کل صلاۃ، اور ایک روایتوں میں وضو کا تذکرہ عند وضوء کل صلاۃ مع الوضوء۔ اب احناف نے دونوں روایتوں پر عمل کرنے کی اور تطبیق کی کوشش کی، تو اب شوافع نے تو یہ کیا کہ عند کل صلاۃ والی روایت کو اصل مان لیا، اور یوں کہا کہ جس طرح وضو کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی اس وضو کے لیے سنت ہے، اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی سنت۔ اور حنفیہ نے مع کل وضو والی زیادتی کو مان کر، جو کئی روایتوں میں ہے، وضو والی روایت کو مان کر اسے اصل قرار دے کر یہ کہا کہ اگر کسی نے وضو کے وقت میں مسواک کر لیا تو وہی مسواک اس کے لیے عند کل صلاۃ کے تقاضے کے اوپر بھی عمل کے لیے کافی ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ وضو کے وقت مسواک کر لی جائے تو نماز کے وقت مسواک کرنے کے قائم مقام ہے، اور اس کے حکم پر، اس سے متعلق روایت پر عمل اس سے مان لیا جائے گا۔ اب احناف نے کہا نماز کے وقت جب کھڑا ہو اس وقت مسواک نہ کرے، بلکہ وضو کے لیے جب بیٹھے اس وقت کر لے۔ اس کی ترجیح کی 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جہاں عند کل صلاۃ کا ذکر آیا اس میں عند کا لفظ آیا، اور عند کا استعمال کبھی مقارنت کے معنی، مقارنت حقیقیہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی مقارنت مجازیہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور واقعی اس کے پاس میں اس وقت ہیں،
تو یہ مقارنت حقیقیہ کا معنی، عندی کذا روبیہ، عندی روبیہ کذا و کذا، اور اس کے پاس میں نہیں ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں ہے، اس کے گھر پر ہے، تو بھی کہتا عندی روبیہ کذا و کذا، تو یہ مجازی معنی ہے۔ تو عند کے لفظ میں ضروری نہیں ہے کہ بالکل وہ اپنے مضاف الیہ سے جڑا ہوا، تو اس لیے عند کل صلاۃ میں یہ احتمال ہے کہ مسواک مطلوب ہے نماز کے لیے، لیکن مقارنت حقیقیہ کے طور پر نہ ہو، مقارنت مجازیہ کے طور پر ہو۔ اب جب مجازی مقارنت ہوگی تو وضو میں اگر کر لیا ہے تو وہ وضو اسی نماز کے لیے ہے، اس لیے یہ مسواک بھی اسی نماز کے لیے مان لی جائے گی۔ اس صورت میں وضو والی روایات پر بھی عمل ہو جائے گا، مسواک اور نماز والی روایات پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ مسواک کا تعلق تطہیر و تنظیف سے ہے اور اس کے لیے مناسب وضو کا ہی عمل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے وقت میں مسواک رگڑے تو کبھی خون بھی نکل سکتا ہے، اور خون نکلنے سے بعضوں کے نزدیک جیسے احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، شوافے کے نزدیک اگرچہ نہیں ٹوٹتا لیکن خون وغیرہ نکلنا ناپسندیدہ چیز ضرور ہے ایسے وقت میں مسجد میں، وہ بھی مصلی پر نماز کے وقت خدا کے سامنے حاضر ہونے کی صورت میں۔ اور چوتھی بات یہ کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل منقول نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے آپ نے کبھی مسواک کی ہو اور نماز شروع کرتے وقت دانتوں پہ مسواک کو رگڑا ہو۔ اس اعتبار سے احناف نے عند وضو کل صلاۃ والی روایت کو اصل قرار دیا، اور عند کل صلاۃ والی روایت میں یہ توجیہ کی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ مسواک کے متعلق ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل تحریر فرمائی، اور روایت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کی جاوے، نہ کہ دانتوں کی لمبائی میں۔ دانتوں کی لمبائی میں مسواک نہیں کریں گے، دانتوں کی چوڑائی میں۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، مرسل روایت، جس کو امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شربتم فاشربوا مسا واذا استقتم فاستاقوا ارزا، جب تم پانی پیو تو چوس چوس کر پیو، یعنی گٹ گٹ جانوروں کی طرح سے پانی نہیں اتار لینا چاہیے۔ اس میں ایک نقص، ایک کمزوری تو یہ ہے کہ اس طرح پینے میں انسان کے نظام میں جسمانی میں تکلیف ہوتی ہے، گٹ گٹ پینے میں نالیوں میں پانی تکلیف کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح پینے میں پانی کی جو لذت ہے، اس لذت کے احساس سے انسان کا ذائقہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ایک نعمت کی قدر کا ایک پہلو دب جاتا ہے، اور نعمت کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس سے منعم کی قدر بڑھ جاوے۔ نعمت کی قدر بڑھے تو پھر اس کے نتیجے میں منعم کی قدر بڑھے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا جب تم پانی پیو فاشربوا مسا وَإِذَا اسْتَقْتُمْ فَاسْتَاقُوا أَرْزًا، اور جب تم مسواک کرو تو دانتوں کی لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں کرو۔ دانت یہ جو نیچے اوپر دکھ رہے ہیں، مسوڑے سے نیچے لٹک رہے ہیں، یہ لمبائی ہے، اور اس کے اپوز میں دائیں بائیں جو مسواک رگڑی جاتی
اس کو دانتوں کا عرض کہیں گے۔ لمبائی میں طولن مسواک نہ کی جاوے، اس لیے کہ طولن کرنے کی صورت میں مسواک اوپر نیچے جائے گی تو جبڑوں کو مسواک کی لکڑی لگے گی تو زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک کی لکڑیوں سے جبڑے زخمی ہو جائیں گے، خون نکل سکتے ہیں۔ اس زخم سے بچانے کے لیے مسواک دانتوں کے عرض میں کی جاوے۔ مسواک کے بہت سارے آداب فقہائے کرام نے لکھے ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسواک داہنی طرف سے شروع کریں، داہنی طرف اوپر نیچے، اور اس کے بعد پھر بائیں طرف بھی اسی ترتیب سے کریں، اور مسواک کو زبان پر بھی استعمال کرنا چاہیے، اور زبان پر اس طرح استعمال کریں کہ زبان کے طول پر استعمال کریں، اور اس نے مبالغے سے استعمال کرے کہ آ کی آواز نکلنے لگے۔ بعض روایتوں میں بخاری شریف وغیرہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک استعمال کرنے کا زبان پر یہ انداز نقل کیا گیا ہے کہ آپ جب مسواک استعمال کرتے تھے تو او کی یا آ کی آواز نکلتی تھی۔ مسواک کے تعلق سے ایک بات ابھی کہی گئی کہ مسواک کرنے سے کلمہ یاد آتا ہے مرتے وقت۔ اس مسواک سے کلمے کا کیا تعلق ہے؟ انسان تو ایک عقول مخلوق ہے، عقل والی مخلوق ہے، ہر چیز کی مناسبت اس کو ملنی چاہیے۔ مناسبت یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہے کہ صاف ستھرا اگر اس کا ذوق ہے، کپڑا صاف ہے، ہاتھ پاؤں صاف ہیں، غسل کر کے گھر سے نکلا ہے، اس کے پیر سے لے کے سر تک اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اور وہ خود صاف ستھرا ہے، تو وہ کبھی نہیں پسند کرتا کہ گندے راستے سے گزرے، گرد و غبار والے، گندگی والے، نجاست والے راستے سے گزرے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ صاف ستھری سڑک ہو اور اس طرح گزروں کہ میرا جوتا کپڑا کچھ بھی آلودہ نہ ہو۔ اسی ترتیب پر آپ سمجھیں کہ مرتے وقت انسان کے قلب سے تعلق رکھنے والا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر وہ زندگی بھر جیتا رہا اور جس کی رٹ لگاتا رہا، جس کی تکرار اور جس کے اعادے میں اور جس کو یاد رکھنے میں وہ اپنی سعادت سمجھتا رہا، اب مرتے وقت جب روح نکلتی ہے تو روح کے ساتھ اس کا کلمہ بھی اس کی زبان پہ آنا چاہتا ہے کہ اپنا رزلٹ دکھائے، لیکن جب وہ آنا چاہتا ہے، اپنا نتیجہ دکھانا چاہتا ہے، تو زبان اگر گندی ہوتی، زبان پر مسواک کی رونق، مسواک کی نورانیت اور روحانیت کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ کلمہ آتے آتے اٹکتا ہے، جیسے آپ گندے راستے سے، ناصاف راستے سے جاتے ہوئے اٹکتے ہیں، رکتے ہیں، ایسے ہی یہ کلمہ بھی اٹکتا ہے۔ اور اگر آپ مسواک کے عادی ہیں اور مسواک کی نورانیت اور روحانیت اور صفائی سے زبان کو آپ نے بارونق بنا رکھا ہے، تو پھر آپ کی زبان پر کلمہ بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن نے فرمایا
इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, अल्लाह की बारगाह में कलमे तय्यिब ही पहुँचता है, गैर तय्यिब की खुदा की बारगाह में रसाई नहीं होती। तो जब यह निज़ाम है कि तय्यिब चीज़ वहाँ पहुँचती है, तो कलमे का रास्ता अगर तय्यिब होगा तो इंशाअल्लाह ये कलमा उस वक्त जब आपकी रूह, या यूँ कहिए आपको जब अल्लाह के यहाँ पहुँचाया जा रहा है, तो आपका ये कलमा जो ज़ुबान से गुज़र कर ऊपर जाने वाला है, ये भी आसानी से गुज़र कर लेता है, ज़ुबान पर आ जाता है। ये राज है कि मरते वक्त कलमा याद आता है मिसवाक की बरकत से। एक तीसरा मसला कि आज के दौर में जो ब्रश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये बुर्श का इस्तेमाल, ब्रश वगैरह का इस्तेमाल मिसवाक के कायम मकाम है या नहीं। मिसवाक पीलू की लकड़ी की हो, नीम की लकड़ी की हो, किसी लकड़ी से की जाए सबसे आला दर्जा। लेकिन ब्रश वगैरह अगर उसके मंजन वगैरह के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, सफाई का मकसद भी हल हो जाता है, तो उम्मीद यह है कि इससे सुन्नत सिवाक, सुन्नत मिसवाक का अमल तो मुतहक्कक हो जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगी, आपकी नमाज मिसवाक वाली मान ली जाएगी। लेकिन आला दर्जा ये है कि मिसवाक लकड़ी वाली इस्तेमाल की जाए, ताकि मिसवाक का इस्तेमाल असली सुन्नत के मुताबिक हो। न होने की सूरत में फ़ुक़हा ने लिखा है कि मिसवाक अगर नहीं है तो न होने की सूरत में उंगली भी मिसवाक के कायम मुकाम हो जाती है। तो न होने की सूरत तो अलग है, लेकिन होने की सूरत में, मुमकिन होने की सूरत में ब्रश के मुकाबले में आप लकड़ी की मिसवाक को तरजीह दीजिए। अलबत्ता ये शर्त ज़रूर होगी कि वो ब्रश जिसकी बनावट में कोई नापाक मादा मिलाया गया हो, ऐसे ब्रश का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होगा, पाक होना ज़रूरी है। अब आप ज़रा सा मिला लीजिए। क़ाल अबू ईसा वक़द रवा हाज़ल हदीस मोहम्मद इब्न इसहाक़ अन मोहम्मद इब्न इब्राहीम अन अबी सलमा अन ज़ैद इब्न खालिद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिवायत ऊपर जो आई थी ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से थी। अबू सलमा ने अबू हुरैरा से लिया था, और यहाँ अबू सलमा ले रहे हैं ज़ैद इब्न खालिद से। अब कहते हैं वह हदीस अबी सलमा अन अबी हुरैरा व ज़ैद इब्न खालिद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किलाहुमा इंदी सही, दोनों रिवायत सही। लिअन्नहु क़द रुविया मिन गैर वजह, इसलिए कि मुतअद्दिद सनद से आई है। अबू हुरैरा के हवाले से भी यह हदीस, और अबू हुरैरा की हदीस सही की गई इसलिए कि कई सनद से ये भी मनक़ूल है। और वाम्मा मोहम्मद फ़ज़ामा अन्ना हदीस अबी सलमा अन ज़ैद इब्न खालिद असह। इमाम बुखारी का ख़याल है कि अबू सलमा की हदीस जो ज़ैद इब्न खालिद से ले रहे हैं, जिसमें वो यानी ज़ैद इब्न खालिद वाली सनद ज़्यादा सही है अबू हुरैरा वाली सनद के मुकाबले में। तो बस इतना अब जानना है कि अबू हुरैरा वाली रिवायत के मुकाबले में ज़्यादा सही क्यों है। उसका जवाब यह है कि अबू हुरैरा वाली रिवायत में एक रावी मोहम्मद इब्न अम्र हैं जो बहुत आला मेयार के नहीं हैं। इस वजह से ये ज़ैद इब्न खालिद वाली रिवायत जो इस रावी से खाली है, ये रिवायत और ये सनद ज़्यादा सही है। अब एक सवाल ये है कि जब ज़ैद इब्न खालिद वाली सनद ज़्यादा अच्छी थी तो इमाम तिरमिज़ी ने हदीस जो पेश की हज़रत अबू हुरैरा वाली सनद वाली, ऐसा क्यों? बात यह है कि इमाम तिरमिज़ी चाहते हैं मैं सनद से तर्जमतुल बाब में उसी रिवायत को पेश करूं जो रिवायत दूसरों ने पेश नहीं की है और बाकी दूसरे का हवाला दे दूं। तो यहाँ ऐसा ही है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने चूँकि
زید ابن خالد والی روایت پیش کر دی تھی، اس لیے حضرت نے ابو ہریرہ والی روایت وہاں پیش فرمائی۔ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، بتا رہے ہیں اس روایت اس باب میں فلاں فلاں سے بھی روایت۔ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق وعلی وعائشہ وابن عباس وحذیفہ وزید بن خالد وانس وعبد اللہ بن عمرو وام حبیبہ وابن عمر وابی امامہ وابی ایوب والتمام بن عباس وعبد اللہ بن حنظلہ وام سلمہ وواصلہ وابی موسیٰ رضی اللہ عنہم۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لولا نشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة ولاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل۔ اس میں بھی وہی بات ہے، ہاں، اور پوری حدیث پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر امت پر مشکل بات نہ ہوتی تو عشاء کو میں ثلث اللیل تک مؤخر کرتا۔ اس مسئلے پر گفتگو انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں آئے گی۔ قال فکانا، ایک بات بتا رہے ہیں کہ زید ابن خالد یشہد الصلوات فی المسجد وسواک ولا اذنہ، زید ابن خالد کا ایک عمل تھا کہ وہ مسجد میں آتے تھے، مسواک اپنے کان پر وہاں رکھتے تھے جہاں کاتب اپنا قلم رکھتا ہے، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ دانتوں پہ رگڑ لیتے تھے، پھر اپنی جگہ واپس رکھ لیتے تھے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کہا جائے گا کہ یہ ان کا عمل ہے، اس کے پیچھے کوئی مرفوع روایت نہیں ہے۔ مرفوع روایات میں وضو کا بھی ذکر ہے صراحت کے ساتھ، عند کل وضو، اور صلاۃ کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ان دونوں روایتوں کے ہوتے ہوئے، اس قسم کی روایات کے ہوتے ہوئے، اس عمل کا اس کی کوئی مزاحمت نہیں اور اس سے کوئی تعارض نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.